نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواب میں باز کو دیکھنا یعنی عقاب کو، خواب میں باز کو اڑتے ہوئے دیکھنا، خواب میں باز کو اپنے ہاتھوں میں دیکھنا، خواب میں باز کو ہاتھ سے گرانا اور اس کا مر جانا، یا اس کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر باغ کو دیکھنا یعنی باز کو پکڑا ہے، اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، دلیل ہے کہ وہ باز مطیع ہے، یعنی ہاتھ پر بیٹھا ہے تو یہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اور اسی طرح کسی نے اس کو باز دیا اور اس نے ہاتھوں میں لیا یا پکڑا ہے یا اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت، مرتبہ، مقام اور بلندی عطا فرمائیں گے، اور اس کی جو پہلے عزت ہے اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ سفید باز ہے جو اس کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص دیکھنے والا بادشاہ سے عزت، مرتبہ اور مقام حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باز اس کے ہاتھوں میں آیا پھر گر کر مر گیا ہے، دلیل ہے کہ مرتبے سے گر کر تنگ دست ہوگا، مال میں نقصان ہوگا، عزت میں کمی آئے گی، مقام میں کمی آئے گی اور گراوٹ آئے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر خواب میں سفید باز کو پایا ہے، اگر بادشاہی ملازمین میں سے ہے تو بادشاہ سے ولایت اور عزت اور مقام پائے گا، بادشاہ کا مزید مقرب ہوگا۔ اور اگر رعیت یعنی عوام الناس میں سے ہے تو بہت سا مال اور دولت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے باز دیا ہے کہ یہ تیرا ہو، تیری ملکیت ہوگا، تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند صاحب مرتبہ، صاحب مقام، صاحب عزت ہوگا اور حسن و جمال کا پیکر ہوگا، حسین اور جمیل اللہ اس کو فرزند عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ بعض چھت پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، دلیل ہے کہ اس کو نئے بادشاہ سے صحبت ہوگی، بادشاہ کا مقرب ہوگا، بادشاہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا اور اس بادشاہ سے اس کو خیر و منفعت، دولت و فراوانی ملے گی۔ اور اگر دیکھے کہ باز آیا اور پھر بھاگا ہے اور گھر میں گیا ہے اور عورت کے دامن کے نیچے چھپ گیا ہے، عورت کا جو دامن ہوتا ہے قمیض، اس کے نیچے چھپ گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عورت کے ہاں خوبصورت لڑکا پیدا ہوگا، حسن و جمال کا پیکر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ باز کے پاؤں میں سونے یا چاندی کی جھانجر ہے، یعنی جیسے وہ ایک بجتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے لوہے کی، وہ ہے تو یعنی سونے چاندی کی ہے، تو فرمایا یہ دلیل ہے کہ اس کی عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ باز کے پاؤں میں جھانجر ہے تو اس کے ہاں خوبصورت نیک صالح لڑکی پیدا ہوگی، اگر جھانجر نہیں ہے تو پھر خوبصورت لڑکا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے باز کو پایا ہے، باز کو حاصل کیا ہے اور اس کو پھر مار ڈالا ہے، دلیل ہے کہ اگر یہ شخص بادشاہی لوگوں میں سے ہے تو اب بادشاہ کے مقربین میں سے نہیں رہے گا، عہدے سے معزول ہو جائے گا، عزت میں کمی آ جائے گی اور مقام میں گراوٹ پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح اگر دیکھے کہ باز اس کے ہاتھ سے اڑا اور واپس نہیں آیا، تو اگر یہ خواب بادشاہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے سلطنت بالکل نکل جائے گی اور یہ بادشاہت سے ہٹ جائے گا۔ اور اگر اس کے ہاتھ پر بادشاہ یعنی باز بیٹھ گیا ہے، دلیل ہے کہ مال اور قدرت پائے گا، مزید اس کی سلطنت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواب میں دیکھے کہ باز اس کا مطیع اور فرما بردار ہوا ہے، اس کی بات مانا ہے، تو اس کی تعویل 5 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا اول تابعداری، اس کو بیٹا ملے گا، تابعدار ہوگا یا یہ بادشاہ کا تابعدار ہوگا۔ نمبر 2 خوشی ملے گی، فرحت ملے گی۔ نمبر 3 کوئی خوشخبری ملے گی اچانک سے،
جس سے یہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ نمبر 4 فرمان حکم ملے گا، یا بادشاہ کا مقرب ہوگا یا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ فرما بردار ہوگا۔ نمبر 5 مراد اس کی پوری ہو جائے گی، جو اس کی دلی مراد تھی، خواہش تھی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے، اور اسی یعنی جس قدر اس نے باز کو دیکھا اسی قدر مال منفعت اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ خاص کر اگر باز سفید اور مطیع ہے تو 2000 درہم بھی اس کو مل سکتے ہیں۔ اگر مطیع نہیں ہے، اگر باز جو ہے نافرمان ہے، وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا، وہ ایسا باز اس نے دیکھا ہے، تو اس کی تعویل 4 وجہ پر ہے۔ ظالم بادشاہ کا سامنا ہوگا۔ نمبر 2 حاکم جو بدی کی طرف مائل ہوگا، ظلم و جبر کی طرف، گناہوں کی طرف۔ نمبر 3 خیانت کرنے والا یہ فقیہ ہے، یعنی خیانت کرنے والے فقیہ سے واسطہ پڑے گا، یا خود یہ فقیہ بنے گا لیکن علم کے اندر خیانت کرے گا۔ نمبر 4 فرزند ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ تو ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات دے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، جو حضرات اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید، تفاسیر، احادیث اور مسائل وغیرہ پڑھانا چاہتے ہوں، ہمارے ساتھ کمنٹ میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا جاتا ہے واٹس ایپ، اس پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔